دلاور چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بڑا ایک افغانستان کی جانب سے گھاٹے کا سودا ہے جو وہ کر رہا ہے, بڑا بے وقوفانہ آپ کہہ لیجئے کہ جتنے افغانستان کے مفادات پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں وہ سب بھی رسک کے اندر جا رہے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نعم البدل بھارت ہو سکتا ہے افغانستان کے لیے؟ نہ صرف یہ کہ پاکستان کا نعم البدل بلکہ چائنا کا نعم البدل اور خطے کے دوسرے ملکوں کا بھی نعم البدل. تو انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ افغان جس نے یہ اٹیک کیا, جی میرا یہ پرسیپشن ہے کہ ایسی بات نہیں ہے, اور جو میری انفارمیشن ہے کہ ان کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں تھا. یہ وہ افغان ہے جو کہ امریکیوں کے ساتھ کام کرتا رہا اور ریوارڈ کے طور پہ اس کو لے جایا گیا تھا. جو چند 100 افغان لے جائے گئے تھے ان میں یہ شامل تھا. پہلے انہیں قطر لے جایا گیا, وہاں بھی ان کے سارے جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری ہوئیں. پھر اس سے پہلے بھی ان کے پاس سارا ریکارڈ تھا. یہ افغانستان میں امریکنز کے ساتھ کام کرتا رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس سارا اس کا ریکارڈ تھا کون تھا, اور یہ ایک ریوارڈ کے طور پہ جا رہا تھا. ایکچولی ایسے واقعات کی ایک وجہ اور بھی ہوتی تھی کہ ابھی تک کوئی کلیئر وجہ نہیں سامنے آئی کہ کیوں. آپ کو یاد ہوگا یا آپ اس وقت بہت چھوٹے تھے کہ یہاں ایک رشین ایجنٹ تھا, اس کا نام ظفر تھا. تو اس نے ایک امریکن ایک جو ڈپلومیٹ تھا کرنل گورنکوف, اس کو قتل کر دیا تھا. اور لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا ان دنوں میں جب یہ پہلی افغان وار ہو رہی تھی تو اس کے لگ بھگ. تو لوگوں نے پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان کے لیے کام کرتا تھا اور کسی بات پہ ان کا جھگڑا ہوا تھا, اسی لیے اس نے ہاتھ دیا. تو کرنل صاحب نے گاڑی بھی روکی اور پھر فائر کا شکار بھی ہوئے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی کوئی ایسا ہی واقعہ ہو کہ یہ ان کی آپس کی کوئی رنجش ہو. یہ لوگ جو آپس میں کام کرتے رہے ہیں ادھر امریکہ میں بھی اور یہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ یہاں بھی نتھی ہو. اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو افغانستان کے اندر کی صورتحال ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی طالبان تو بڑے ویک ہیں, سارا کچھ ہے. ایسا ہے بھی, ہر ایک کی اپنے اپنے جو ان کے فیکشنز ہیں, ان کے جو گروپ ملے ہوئے ہیں وہ بڑے منہ زور ہیں, آپس میں بڑے انڈیپینڈنٹ بھی ہیں. ان کی گورنمنٹ ہے بھی اور نہیں بھی ہے. لیکن جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت عبوری گورنمنٹ بیٹھی ہے اس کے لوگ تو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ٹی ٹی پی کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں جناب ہم بے بس ہیں, ہمارا چلتا نہیں. آپ ٹی ٹی پی کے خلاف بات کرتے ہیں, ایک بات کرتے ہیں, ادھر سے 2 جواب ان کی گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی بات نہیں ہے یہاں پہ کہ کوئی گروپس کمزور ہے افغانستان میں, یہ پرابلم ہے اس وجہ سے, یا وہ اپنی یا تو وہ کھل کے بات کریں ریجن کے چائنا سے بات کر لیں, ترکی سے بات کریں, قطر کے لوگ ضامن تھے جو ابھی ریسنٹ مذاکرات ان سے بات کریں کہ بھئی ہمارا زور نہیں چلتا یا ہماری یہ پرابلم ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ تو پورا ڈیفینڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹیررزم ہوتی ہی نہیں ہے, ٹیررزم پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے, ہم اس میں بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, یہ پاکستان کے لوگ ہیں. جب انہیں کہتے ہیں پاکستان کے لوگ ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے جناب پھر یہ ہمارے حوالے کر دیں, ہمارے لوگ ہیں, تو اس پر بھی وہ آئیں بائیں شائیں کر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ان کا موڈ کچھ اور نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح. تیسری چیز جو میں بہت ایک ہسٹوریکل مسٹیک ہے اس کو دور کرنا چاہوں گا کہ یہ افغانوں نے ہمیشہ جو ہے بڑی طاقتوں کو چھوٹی طاقتوں کو مارا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ ہے کہ جو پارتھینس تھے ایرانین, انہوں نے ان کو بہت مارا, سسانیوں نے ان کو بہت مارا, سکندر اعظم نے ان کو بہت مارا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ سوچیں کہ یہ اشوکا کے جو بت بنائے تھے بدھ کے, وہ بامیان تک تھے. بامیان کہاں پہ ہے؟ اگر آپ ادھر سے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ اٹس اے لانگ وے ٹو ٹریول ٹو ریچ بامیان. تو وہ بامیان تک پہنچے تھے اور وہاں وہ علاقہ سارا ان کے زیر نگین تھا, تو انہوں نے وہاں بت بنائے نا. وہ ایسی ایکٹیویٹی, کلچرل ایکٹیویٹی کوئی ایسے تو نہیں کسی وار زون میں تو نہیں کرتا. تو اس کا مطلب اشوکا نے بھی ان کو مارا. اس کے بعد مغلوں کا یہ کابل جو ہے قلعہ رہا, ٹھیک ہے, یہ ان کا آخر تک ان کے زیر تسلط رہا. اس کے بعد یہ رنجیت سنگھ کے زیر تسلط آیا. رنجیت سنگھ نے بھی کابل تک جو ہے حکومت کی, بڑے آرام سے کی اور اس سے آگے بھی کی. اس کے بعد انگریزوں نے 1848 میں بہت مارا. ٹھیک ہے, ابھی جو کچھ ہوا اس میں اور اب یہ نہیں باز آئیں گے تو ہم بہت ماریں. تو مطلب یہ ہے کہ اپنے ملک کو ایک ملبے کا ڈھیر بنا لینا, اور اس کے بجائے کہ آپ کو ایک آفر ملے پوری ریجنل چائنا کی طرف سے بھی کہ آئیں ادھر سے ہم ایک گیٹ وے بناتے ہیں جو گوادر تک جائے, آپ کو بھی بڑی فیسلٹی. بالکل ٹھیک ہے سر, میں ذرا بالکل صحیح آگے بڑھتا ہوں. میں امتیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ
وادی تیرہ میں دہشت گرد موجود ہیں بڑی تعداد میں، یہ جو ہے وہ ہم اکثر سن رہے ہیں آج کل کے دنوں میں، ہمارے وزراء بھی کہہ رہے ہیں، ہماری فورسز بھی کہہ رہی ہیں، تو یہ پکڑے کیوں نہیں جا رہے، ان پہ کارروائیاں کیوں نہیں کی جا رہی؟ یہی مسئلہ ہے نا کہ وہ پکڑے اس لیے نہیں جا رہے، جیسے کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا، افغان حکومت براہ راست انوالو ہے، وہ ان کو بچانے میں، انہیں فیسلیٹیٹ کرنے میں پورا اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے۔ ایک طرف وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کی میز پر بھی آ جاتے ہیں، دوسری طرف وہ ان کو فیسلیٹیٹ بھی کرتے ہیں۔ جب آپ دہشت گرد گروپوں کو فیسلیٹیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تگڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ حکومت کی اشیر بات سے ہی پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، یہ بات ہمیں آج نہیں سمجھ آ رہی تو تھوڑے دنوں تک آ جانی چاہیے۔ ہمیں اس پیرائے کے اندر سوچتے ہوئے افغانستان کو ڈیل کرنا چاہیے کہ افغانستان کی حکومت نے براہ راست ہمارے ساتھ جنگ چھیڑ رکھی ہے، ہمیں اسی طرح سے اس کا جواب دینا ہے۔ اگر ہم اسی میں پھنسے رہیں گے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں تو ان کو آپ ہمیں یا تو واپس کر دیں یا آپ جو ہے وہ ان کو ڈساؤن کریں، تو وہ نہیں کریں گے، وہ تو ان کا کام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے انڈیا پیچھے بہت بڑی ایک پارٹی بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کو پیسہ دے رہا ہے، پیسے کی بنیاد پر افغانستان کے طالبان جو ہیں وہ آگے سے ان کا استعمال کر رہے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ انہی کے لوگ ہیں، انہی پر ہی حملہ آور ہے، مرنے والے بھی یہی ہیں، مارنے والے بھی یہی ہیں۔ اور افغانستان کی تو یہ ایک پوری تاریخ ہے کہ وہاں پر امن کی بات کرنا ہی ایک شاید کو گناہ سمجھا جاتا ہے، ہر دور میں وہاں کوئی نہ کوئی پھڈا رہا ہے، اور ایک وقت تھا کہ وہ پھڈے کے اندر ہم بھی افغانستان کو کسی نہ کسی حد تک فیسلیٹیشن کر رہے تھے۔ ظاہر ایک مسلمان ملک کے ناطے یا جو بھی آپ اس کو ایک تصور دے دیں، لیکن اس وقت ہمیں ریجن کے اندر اگر افغانستان کی اسی پالیسی کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو ہمارا اپنا معیار اور کردار بھی گر رہا ہے۔ ہمیں بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ سے یہ چند لوگ یعنی سنبھالے نہیں جا رہے ہیں، اور آپ بات کرتے ہیں کہ ہم خطے کے اندر بڑی طاقت بڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا معاشی عمل بھی، خاص طور پر ہماری جو معیشت ہے اس کا بھی دار و مدار یہاں پر امن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم ان کو نتھ نہیں ڈالتے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر بھی ظاہر ہے کوئی انویسٹر نہیں آئے گا اور ہم کسی اور مصیبت میں چلے جائیں گے۔ بھارت کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہ آپ پر خود حملہ آور ہو یا وہ افغانستان کے ذریعے، اس کا کام ہے ڈسیبلٹی یہاں پر مطلب پاکستان کے اندر ایک سنسنی پھیلانا، پاکستان کے اندر ایک دہشت کا ماحول رکھنا۔ وہ چاہے اپنی سرحدوں کو گرم کر کے رکھ لے یا وہ افغانستان کے ذریعے رکھ لے، وہ اپنے طیارے اڑا کر مار کھائے یا وہ ان کو پیسے دے دے، دونوں شکلوں میں وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اصل پاکستان کی حکومت کو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس نتیجے پر ہم نے آج سے کوئی مہینہ دو کے بعد پہنچنا ہے، خدا را پہلے پہنچ جائیے، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی نئی مصیبت میں چلے جائیں۔ پہلے ہی ہم نے دہشت گردی کا بہت ماحول دیکھا ہے، پاکستان نے تو ایویں ہی مفتے میں آ کر مار کھائی ہے مختلف حوالوں سے، اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ زیادہ ہی محبت ہے، ہم کوئی زیادہ ہی وہ اسلام اور اس طرف چلے جاتے ہیں، تو جب وہ سامنے والا فریق آپ کو بھائی سمجھ ہی نہیں رہا، وہ آپ کو اس کھاتے میں ہی نہیں لا رہا، تو بھائی اس کے ساتھ پھر ٹھیک ٹھاک اس کی ٹھکائی ہونی چاہیے، شاید اسے پھر سمجھ آئے گی۔ جہاں جہاں پہ تاریخی اعتبار سے دیکھے اس کی ٹھکائی ہوئی ہے وہ ان کے نیچے لگ کے رہا ہے۔ آج تک افغانستان کی تاریخ میں ایسی کوئی جنگ نہیں ہے کہ 1 انچ بھی زمین افغانستان نے کہیں آگے سے قبضے میں لی ہو۔ آپ دیکھ لیں رشیا کے ساتھ اس کی جنگ بھی پھڈا ہوا، وہاں بھی وہ دے کر بیٹھ گئے۔ اتنی وہ کم عقلی والی بات جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اتنے کم عقل لوگ ہیں کہ چائنا جیسی پاور ان کو آفر کر رہی ہے وہ اس کی طرف نہیں سوچ رہے ہیں۔ ایران بیٹھا ہوا ہے، افغانستان کے ساتھ پاکستان بیٹھا ہوا ہے، یہ اتنی بڑی سٹیٹس جڑی ہوئی ہیں، وہ تو اس سے فائدہ اٹھا لیتے۔ ان کے اوپر اگر کوئی جنگ مسلط رہی ہے وہ مظلومیت کا کارڈ کھیل سکتے تھے، لیکن وہ تو پھر الٹا وہ پاکستان کو آنکھیں دکھانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اس کی یہی وجہ ہے کہ وہاں کم عقلی ہے۔ میری نظر کے مطابق آج بھی وہاں پر وہ گروپس پاور میں نہیں ہیں جن گروپس نے پاکستان کے ساتھ پہلے کچھ جوڑ کر رکھا ہوا تھا نظام کو۔ وہ گروپس اگر پاور میں آتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے یہ سچویشن چینج ہو جائے، لیکن اس سے پہلے پاکستان کو ان کا کوئی نہ کوئی ایک مؤثر حل تلاش کرنا ہوگا۔ امن کی دعوت کا مطلب قطعاً یہ کمزوری نہیں ہوا کرتا ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اچھا میں اس تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس معاملے کو بڑا ہوش سے دیکھنا چاہیے۔ یہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے اور بس ٹھیک ہے، دیکھیں اور پیسے ہیں اور کم عقلی ہے۔ یہ میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا اختلاف، وہ یہ ہے کہ چائنا سے زیادہ انویسٹمنٹ افغانستان میں کس نے کی ہے پچھلے 4 سال میں؟ انڈیا تو اس کے عشرے شیر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان کو یہ ساری صورتحال کو ریجن کے دوسرے ملکوں کو بھی بیونڈ انڈیا بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم گریٹ گیم کی بات کرتے ہیں نا، اور اتنا کانفیڈنس کہ آپ کے پاس بھی کچھ نہ ہو اور آپ اتنے اکڑوں بھی ہوں جیسا کہ افغان رجیم کے لوگوں نے ثابت کیا ہے، اور جا کے وہ انڈیا کی گود میں بیٹھ کے ان سے بھی زیادہ
ان کے مطلب کے بیانات دیے ہیں، تو یہ اس کو اس گریٹ گیم کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انویسٹمنٹ کی اگر بات ہوتی تو چائنا کی بہت انویسٹمنٹ ہوئی ہے پچھلے 4 سال، بالکل ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شروع سے ہی کوئی کمپرومائز کر کے آئے ہیں۔ یہ نئی جنریشن ہے طالبان کی، ان کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ جی یہ وہ ملا عمر اور اس کے ساتھی ہیں اور اس طرح ہی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ بن جائے گی۔ یہ تھوڑی سی ہماری بھی مس کیلکولیشن، بالکل ٹھیک ہے، تو ہمیں اس طرح کی مس کیلکولیشن سے اب بیونڈ سوچنا چاہیے۔ اور پھر میں دوبارہ یہ کہوں گا، اور اس کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ خطے کے اور اپنے دوست ملکوں کی ایک سیمینار، ایک کانفرنس، ایک سمٹ بلانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آصف علی بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ بھارت جس طریقے سے لابنگ کر رہا ہے، اور ان کے ہم نے دیکھا کہ ان کے جو آرمی چیف ہے ان کا بھی آیا، بے شک بیان آیا کہ بے شک ہمارے ہتھیاریں گریں لیکن ہم ابھی بھی حالت جنگ میں ہیں، تو واشنگٹن اس کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے، وہاں کی صحافی برادری کیا کہتی ہے؟ جی دلاور جوئی صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ افغانستان کے معاملے پہ، اس سے پہلے بھارت کے معاملے پہ، کیونکہ انڈائریکٹلی تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھارت کی شے اور وہ سارا کوئی جو ہے، تو جو کچھ بھارت کے ساتھ جو اس نے بھگتا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سفارتی طور پہ صحیح طریقے سے دنیا کو اس کا روپ رنگ دکھا چکے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اچھی سفارتکاری رہی ہے۔ اس کے بعد جو انہوں نے ششی تھرور کو بھیجا تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑے کامیاب نہیں رہے، اور اس کے بعد جو بلاول کے ساتھ جو لوگ گئے اور بلاول گئے، وہ ایک اچھی سفارتکاری تھی۔ سفارتکاری کی حد تک سب ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن بہت ساری چیزیں آپس میں نتھی ہوتی ہیں۔ آپ کا جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے ملک کے اندر، اس کو دور ہونا چاہیے، آپ کی اکانومی کو بہتر ہونا چاہیے، پھر آپ کا ایک کانسٹنٹ، ایک پرسسٹنٹ ایک ویو بنے گا اور آپ کی ایک پوزیشن بنے گی۔ لوگوں نے ایڈمائر کیا ہے، آپ کا ملٹری پروفائل بہت بڑا ہے اور بڑھ گیا ہے اور بہت زیادہ، اور لوگوں نے کیا، یہ انڈین جرنلسٹ پراوین سوہانی بھی اس کو، اس طرح کے لوگ جو بالکل غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کے عادی ہیں، وہ بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ لیکن جب تک آپ جو ہے وہ اپنے اکنامک صورتحال کو ٹھیک نہیں کریں گے، اسی طرح اپنی پولیٹیکل انسرٹینٹی کو ٹھیک نہیں کریں گے، دیکھیں نا، جب ہم بات کرتے ہیں کہ طالبان کو مذاکرات کرنے چاہیے تو ان کو تو کرنے چاہیے صحیح سنجیدگی سے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ود ان دی کنٹری ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اب اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ریاست جو ہے وہ ہے تو سب کچھ ہے ود ان دی فریم ورک آف جو ریاست ہے۔ اگر ہم اس بیونڈ اس فریم ورک کے جائیں گے تو پھر ہم نقصان ہو جائے گا، پھر کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ بہت ساری چیزیں وقتی ہوتی ہیں، کبھی کوئی حکومت پہ ہوتا ہے تو کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے تو کوئی جیل میں ہوتا ہے، تو اس وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں ریزالو ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو بھی، سب کو بھی اس حوالے سے بھی اپنے ملک کے اندر ایک جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اس کو ڈائیلاگ پروسیس کے ذریعے ریڈیوس کرنا چاہیے، تاکہ انویسٹمنٹ بھی آئے، لوگوں کا اعتماد بھی بڑھے، یہاں کے لوگوں کا بھی اعتماد بڑھے، باہر کے لوگوں کا بھی اعتماد بڑھے اور دنیا میں بھی نام ہو۔ اگر ہم یہ محض یہ سوچیں کہ یہ اس سے ہم مستقل بنیادوں پہ کوئی فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یہ جو ملٹری پروفائل ہے تو خالی اس سے کام نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ آصف بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے بھارت اور پاکستان کے جو معاملات رہے جنگ کے حوالے سے، ان کے آرمی چیف ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اس پہ ٹرمپ کے بیانات بھی ہم نے سنے، اس پہ جو واشنگٹن کے صحافی ہیں وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ پاکستان نے انڈیا کو بتا دیا ہے، اس کو جو زوم تھا یا جو اس کو تکبر تھا اپنی طاقت کا یا ایک بڑی ملٹری فورس ہونے کا، مائٹ ہونے کا، وہ توڑ دیا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب بھارت جو ہے نا وہ گیدڑ ببکیوں سے کام چلا رہا ہے۔ ابھی اس نے دیکھیے افغانستان کے ساتھ جو گٹھ جوڑ بنایا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ کا متقی کا جانا وہاں پہ، اور باقی جیسا کہ وہ الائنس کر رہے ہیں اور سیکیورٹی اور اسٹریٹجک تعاون کی بات کر رہے ہیں، یہ خطے کے لیے بنیادی طور پہ خطرے کا سبب بنے گا، کیونکہ جو نیچرل الائنس ہے افغانستان کا وہ پاکستان کے ساتھ رہا ہے۔ پاکستان نے رشیا کی، ابھی آپ نے ذکر کیا، دوستوں نے بھی یہاں پہ ذکر کیا، دلاور صاحب نے اور دیگر نے، کہ رشیا کا جب انویڈ ہوا تھا تب بھی آپ کے پاس کچھ نہیں تھا آپ کے ہاتھ میں، آپ تو جنگ ہار چکے تھے، پاکستان نے آپ کو وہ جنگ جو ہے وہ فتح یاب کروایا۔
اسی طرح سے یونائٹڈ اسٹیٹس جب یہاں پہ آیا ہے، آپ کو یہاں سے بھاگنا پڑا ہے جوتے چھوڑ کر، اور اس کے بعد آپ کی تباہی و بربادی ہوئی ہے، جس کے بعد آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کو امان نہیں مل رہی تھی پاکستان کے اندر۔ ملا برادرز اور دیگر، چونکہ میں پھر بار بار ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ یہ ساری رپورٹنگ ہم نے کی ہوئی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان ان کو کسی وجہ سے ایک برادر مسلم ملک کی حیثیت سے، آپ کو پتہ سب سے پہلے پاکستان نے تسلیم کیا تھا افغانستان کو، اور ابھی بھی ہم نے ایک ساتھی، دوست، ہمسایہ، بھائی، مسلمان بھائی کے ہونے کی حیثیت سے، ایک تو سارے جگر کا درد ہمارے سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ ہمارا پرابلم ہے کہ ہم خواہ میں ایک نتو خیرے بن جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی تو سلامتی کی ہمیشہ فکر کرتے ہیں، ہمیں دوسروں کی فکر چھوڑنی چاہیے۔ یہ افغانستان جو کچھ کر رہا ہے، ابھی آپ نے دیکھ لیا، یہ چونکہ آپ نے واشنگٹن کا پوچھا، اس وقت بڑا تذبذب پایا جاتا ہے کہ افغانی یہاں پر جس طرح سے پاکستان کے خلاف یہاں پہ کمپین کرتے ہیں، جس طرح سے پاکستان کو ایک دشمن ملک قرار دیتے ہیں۔ آپ نے کرکٹ میچز کا میں مثال دینا چاہوں گا یہاں پر، کہ آپ میچوں کے دوران دیکھیے، میچز کے دوران دیکھیے کہ وہاں پر پاکستانیوں کے خلاف جو ہے وہ ان کا ریئیکشن سامنے آتا ہے، ان کے کھلاڑیوں کا۔ ٹریننگ ہم سے لی ہے، آگے ٹیمیں ہم سے مل کے بنائی ہیں، اور گراؤنڈ میں ہمارے مہربانی سے اترے ہیں، لیکن اب وہ بدماشی پر اترے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر ان کو پالا۔ پاکستان نے 40 لاکھ افغانوں کو جو ہے وہ یہاں پہ شیلٹر دیا۔ خود اسلام آباد میں میرے گھر میں 20-22 سال ٹیننٹس رہے یہ افغانی، اور ان کو ہم نے خیال رکھا اس طرح جیسے اپنے گھر والے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے اندر وہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیوں اتنی زیادہ بے حسی پائی جاتی ہے، کہ ایمان کی کمی ہے یا کوئی انسانیت کی کمی ہے ان کے اندر۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ان کو امریکہ لایا گیا، جس شخص نے یہ حرکت کی ہے، آپ دیکھیں کہ اس کو کیوں لایا گیا، کیونکہ وہاں پر ان کو مار پڑنے والی تھی۔ ان کو مار اس لیے پڑنے والی تھی کیونکہ وہ وہاں پر جو بھی کام کرتے رہے ہیں، وہ شاید وہاں کے لوگ ان کو برداشت نہ کرتے۔ ان کو شیلٹر دیا انہوں نے، امریکنز نے، جو بھی ان کو لے کے آئے، اور جہازوں میں بھر بھر کے ان کو یہاں پہ سیٹل کیا۔ اور یہ حرکت کریں آپ کہ یہیں کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، یہاں کی سیکورٹی فورسز پہ حملہ کرنا شروع کر دیں، تو یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ آپ ایک ملک کے خلاف دہشت گردی کریں، اور آپ نے درست کہا یہاں پر کہ افغانستان کی حکومت پوری طرح سے سرپرستی کر رہی ہے۔ وہ چونکہ نہ انسانیت کو مانتے ہیں، نہ وہ خواتین کے حقوق کو مانتے ہیں، نہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں کوئی سنسیئر ہے، نہ وہاں پر کوئی ایک عام انسان کی زندگی کا کوئی طریقہ کار ہے رہنے کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے ٹوٹیلٹی کے اندر، کہ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ سپورٹ رہی ہے افغانستان۔ بہت شکریہ آپ کا آصف بھٹی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے۔ دلاور چوہدری صاحب آپ کا شکریہ، امتیاز شاہ صاحب آپ کا شکریہ۔ جس طرح دلاور چوہدری صاحب نے بات کی، دیگر مہمانوں نے بات کی افغانستان کو مار پڑنے کی، تو اسی کے ساتھ کہ پہلے بھی پاکستان نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا اور فرنٹ فٹ پہ آ کے اس کا خاتمہ کیا، ابھی بھی تیار ہیں پاکستان کی فورسز، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور پاکستان کی عوام، سب لوگ جو ہے وہ اس معاملے میں ایک پیج پر ہیں، اور ابھی تک تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ دہشت گردی نہیں رکی، جس کی ساری جڑیں جا کے افغانستان سے ملتی ہیں، تو اس وقت پاکستان نے بڑا دو ٹوک موقف اپنا کے اور اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔